أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہم یہ قرآن کورس 1 کر رہے ہیں، QC 1 کر رہے ہیں، لیول 1 کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنا سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو 20 کلاسز کی ہم نے بات کی ہوئی تھی، آدھے سے زیادہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ صرف ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگ لیں تو وہ شخص کیا جی ہمیں بوجھ لگنے لگتا ہے، لیکن اللہ کتنے عظیم اور کتنے مہربان ہیں کہ جس قدر اللہ سے دعا مانگی جائے وہ اتنا ہی راضی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے اپنے عطاؤں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، میں ہر پکار کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ پاک کی محبت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ خود ہمیں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ سکھا دیا۔ نماز چونکہ مکمل اور جامع عبادت ہے، لہٰذا آج ہم نماز کا ترجمہ مکمل کر لیں گے۔ نماز کے بعد کی 2 اہم دعائیں بھی وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ دنیا اور آخرت کی حسنات، گناہوں کی صفائی کی مختلف شکلیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ثنا بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو تمام صفات ربانی کا مفہوم انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو آج جو ہم مطلب اپنے کورس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں گے، تو انشاءاللہ آج جو ہمارا نماز کا پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کل ان سے انشاءاللہ ہم صورتیں وغیرہ سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے آسان ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اسما جو ہے اس میں اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، حروف جر پریپوزیشنز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس طرح ہم نے فعل کو اب سٹارٹ کیا، فعل ماضی۔ لاسٹ کلاس میں بھی آج اور کل ہم فعل ماضی کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ویک یاد رکھیے، کل ہماری 11 کلاس ہوگی۔ نیکسٹ ویک آج کے دن منڈے والے دن، میرے خیال 10 تاریخ ہے شاید، اس دن ہماری ریویژن ہوگی اور 11/11/2025 کو ہمارا مڈ کوئز ہوگا۔ مڈ کوئز انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے نیکسٹ منڈے کو۔ ریویژن کے بعد انشاءاللہ آپ کو مڈ کوئز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کے اندر مڈ کوئز بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کا گوگل ہوم ورک ہوتا ہے۔ جتنے آپ کے گوگل ہوم ورک ہیں، اگر آپ اس کو کمپلیٹ، اگر آپ کو کوئی رہ گئے تو اس کو مکمل کر لیں، اسی طرح ورک بک کو مکمل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز تیار ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوگا 11 لیسن تک، تو اس کا آپ کو پیپر آئے گا۔ جیسے آپ کو ہوم ورک آ رہا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہوگا۔ ہوم ورک کے اندر ہم آپ کو پرمیشن دیتے ہیں، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بک سے، ورک بک سے کسی سے پوچھ لیں، PDF سلائیڈ سے ہیلپ لے لیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، مڈ کوئز میں آپ کو کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ ٹائم لیمٹ ہوگا، 1 گھنٹہ آپ کو دیا جائے گا، اس کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، مکمل کرنا ہوگا اور آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایگزام دیتے آئے ہیں مختلف بورڈز کے مختلف پیپرز میں، اس میں آپ کو ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کہ جی اتنے ٹائم کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو یہ مڈ کوئز بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ کو 1 ویک پہلے بتانے کا پرپز یہ ہے کہ آپ کی اچھی طرح تیاری کر لیں، اور اس کی ویٹیج بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 30% ویٹیج ہے۔ اگر آپ کے 100 میں سے یعنی کہ جتنے نمبر ہوں گے پورے آ جاتے ہیں تو آپ 30 کے 30 نمبر آپ لے جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کے اچھے طریقے سے تیاری کیجئے، سمجھیے، تو زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو اچھا سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ملے، اچھا سرٹیفکیٹ ملے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ وہ یاد رہے گا کہ میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ بہرحال آپ کی سٹرگل، آپ کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جتنی آپ محنت کریں گے اتنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نمبرز اتنے میٹر نہیں کرتے، لیکن ہمیں ہر دنیا کے ہر ایگزام میں ہم نے دوڑ میں حصہ لیا کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ نمبر لیں، تو یہاں پہ بھی کوشش کیجئے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا کہ میرے نمبر کم آئے ہیں، کوئٹ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے. تو اب آگے ہمارے 9 لیسن رہ جائیں گے مڈ کے بعد، تو انشاءاللہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کوشش کیجیے اپنے گوگل کوئز کو، میری ریکویسٹ ہے کہ کمپلیٹ کر لیں گے نا تو اس سے آپ کی ویسے ہی تیاری ہو جائے گی. تو پچھلے جو اسباق ہم نے پڑھے ان سے کچھ سوالات لیتے ہیں. الا اللہ، اور پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے. چیٹ باکس میں جب ہینڈ ریز کی باری آئے گی تو آپ ہینڈ ریز کیجئے گا. تو بہرحال یہ چیزیں ساری ریکارڈنگ میں بھی آ گئی. کچھ لوگ کلاس میں نہیں آ سکتے، وہ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں. جی، ترجمہ یوم کا ترجمہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین آپ نے پڑھا ہوا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. بی ماشاء اللہ، سسٹر زاہدہ، سسٹر این، سسٹر افشینہ سے، نرگس، ڈاکٹر ریحانہ وغیرہ. جی سلیتا. اب آپ کو پتہ چل گیا نا، یہ سامنے اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی طرف ہوتا ہے، آپ نے ضرور بھیجا، بالکل صحیح ہے. چلیں، آج کے سبق کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں دیکھیں جی. آپ دیکھیں گے دعائیں اور ثنا. گرامر میں فعل ماضی ناصرہ، خلق، ضربہ، ذکرہ، ابدا دیکھیں گے. نکات تعلیم بڑا زبردست ہے. آج کے سبق میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے. دیکھیں وہ ہمارے الفاظ بڑھ گئے ہیں اور ادھر سے کیا ہوا، 928 بار ہے. اب یہ اس ریشو سے نہیں ہے. تو آج کے سبق میں سبق نمبر 10 آج ہم ختم کریں گے. تو ہم نے کیا کہا ہوا ہے، اس کورس میں ہم نے 232 الفاظ کو سیکھنا اور 116 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے. آج جو آدھا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ جائیں گے. اور یہ جو 232 الفاظ کی ہم نے بات کی تھی 41,111، لیکن دیکھیں 116 الفاظ کتنے، 28,854، 28,854 ٹائم قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آپ وہ نمبر لیں. مڈ میں تو انشاءاللہ اس میں زیادہ آپ کے نمبر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں ہم دعاؤں کی طرف پڑھتے ہیں جی. شروع میں ہم نے بڑی اچھے طریقے سے دعا ہمیں آتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو نہ آتی ہو. اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آج ہم اس کو کیا کریں گے، سیکھ لیں گے. اس کو آج ہم کیا کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ بہترین قسم کا ترجمہ ہے. جب آپ ترجمہ سیکھیں گے اس کو تو اس میں اس کی اہمیت آپ کے نزدیک اجاگر ہو جائے گی. ربنا، اس کا مطلب کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. جی ربنا ہم نے ٹیبل کیا ہوا ربہم. ٹھیک ہے جی، ربہم، رب کا، ربی، ربکم، اور یہ ہم نے کہا ہوا ربنا اور ربوہا. وہ تھا ربنا، یہ ہے ربنا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اے ہمارے رب، حرف ندا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ربنا اے ہمارے رب، آتینا، یہ دیکھیں جی، اس میں تھا ہمارا رب، ہم سب کا یعنی کہ رب. یہاں پہ کیا جی، اے اس میں چھپا ہوا، اے ہمارے رب. آتی نا، آتی ہوتا ہے جی ایک یہ فعل امر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ پڑھیں گے اس کو. دے نا، وہ دو ٹکڑے کے نا، ہمیں. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہاں سے بھی ہم اس کا میننگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا جی، دے نا ہمیں. آگے جی دنیا، جی کوئی بتا سکتے ہیں دنیا اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم اسم اسم. چلیں ماشاءاللہ جی، اسم ہے. تو اسم ہے تو کون سا اسم ہے یہ، یعنی کہ مؤنث مذکر میں سے کیا سا ہے؟ مونس. مؤنث. مؤنث. اس کی مذکر کیا ہے، کسی کو پتا ہے دنیا کی مذکر کیا ہے؟ مذکر کیا آخرت. ہے جی؟ دنیا کا جو ہے، دنیا کا مذکر کیا ہے؟ اگر دنیا مؤنث ہے تو اس کا تو مذکر بھی ہے نا. آخرت. نہیں نہیں، واحد، سوری، کیا کہتے ہیں اس کو، مذکر. مذکر مؤنث ہوتے ہیں نا جیسے، کوئی نہیں پتا؟ ادنا سر. ہاں جی، ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، یہ والے مذکر ہیں، اکبر،
से मुन्नस क्या होगा? कुबरा। असगर से कहते हैं जी सुगरा। अदना से दुनिया। ये जो निशानी है ये मुन्नस की निशानी है। जहां में फूल आपको नजर आएगा तो क्या होगा? तो दुनिया क्या है जी? अदनी सी चीज है। हसनात क्या जी? फिर दुनिया, दुनिया में। आगे जी हसन से हसनात, ये इसका मुजक्कर है और इससे क्या बना? मुन्नस बन गई जी। हाँ, इसकी जमा भी है, हसनात की क्या जमा की? हसनात जी। अक्सर दुआएं क्या जी? रब्बाना से शुरू होती हैं। अक्सर दुआएं किससे शुरू होती हैं? रब्बाना से। और रब की तशरीह याद रखिए, यानी हर जरूरत को पूरा करते हुए हमारी क्या जी? परवरिश करने वाला। दुनिया के हसनात पे जरा गौर करें। दुनिया के हसनात में नीचे की चीजें शामिल हैं। मसलन दुनिया के हसनात में क्या? जरूरियात जिंदगी, सेहत, खानदान की फलाह, इज्जत वकार, माल और दौलत, नौकरी, तिजारत, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह। वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद है, जैसे कि फायदा मंद इल्म, सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास, अच्छे इखलाक और तरबियत वगैरह। अमन और सुकून जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जा सके। ये क्या जी? दुनिया के हसनात है सारे। रब्बना आतिना फिद दुनिया। कोई भी चीज, माल, दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वगैरह हसन नहीं है अगर वो आखिरत को क्या कर दे? बर्बाद कर दे। हमने अब एहतसाब करना है अपना। क्या मैंने सोचा है कि मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रहा हूं वो ठीक है? और उसे मांगने के बाद अगर मुझे वो ठीक चीज नहीं मिली, काफी कोशिश करने के बाद भी, तो क्या मैं मुतमिन रहता हूं? फिर हमने इसका इंशाल्लाह प्लान बनाना है। रोजाना का सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनाया जाए ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हासिल हो सके जी। मेरा ख्याल इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं जी, तसव्वुर, एहसास के साथ। रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतुन, भलाई। जी जी सिस्टर नरगिस कोसर, पढ़िए आप पहले। रब्बाना, ऐ हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई। ठीक है जी सिस्टर साइमा उमैर, पढ़िए आप भी। रब्बाना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई। चलिए सिस्टर अदीबा जो आप भी पढ़े। रब्बना, ऐ हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई। चलिए बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखे जी। आतीना का तर्जुमा क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं जी। जाहिदा, सिस्टर हंस, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रेहाना जी, दुनिया के सनात में शामिल है क्या? एक से ज्यादा जवाब कह रहे हो। आल, डॉक्टर रेहाना जी बिल्कुल ठीक है जी, आल है जिसका ये इसका जवाब होगा। चलिए हम जरा चैट बॉक्स में रुके, आगे हम बढ़ते हैं। वफिल आखिरात हसना, और आखिरत में भी भलाई। वाव का मतलब और, फी का मतलब में। आखिर, आखिरात, ये इसकी मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है जी। फिर वही हसनात, हसन से हसनात, जमा भी आप सीख चुके हैं। इसके शरह को देखते हैं, उसके असबाब को देखते हैं। आखिरत के हसनात भलाई में शामिल है अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों को हमेशा का साथ वगैरह, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार का मौका और उसकी रजा। ये बस इतनी ही इसकी शरह है जी। सिस्टर मिसेस नदीम, पढ़ेंगे आप? वाफिल आखिरा, और आखिरत में हसनात हसन। पहले हमने दुनिया की हसनात मांगी, फिर हमने आखिरत की हसनात मांगी। वाफिल आखिराती, और आखिरत में हसनातन, भलाई, और आखिरत में भलाई। जी सिस्टर अफशीन नासिर।
وفی اور میں الآخرتی آخرت حسنتن بھلائی. جی جزاک اللہ. جی سسٹر ہانا اسلم. وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی. چلیں نزت یاسمین. سسٹر نزت یاسمین آواز آ رہی میری؟ انمیوٹ کریں گی جی. وفی اور میں آخرتی آخرت میں اور آخرت میں حسنتاً بھلائی. چلیں ماشاء اللہ جی. چلیں اب ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ہم جی. آگے ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا عذاب سے، نار آگ کے. جی واو کا مطلب ہوتا ہے اور، کی جو ہے نا کی یہ فعل امر ہے. اب انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن یہ جو فعل امر ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیول میں پڑھیں گے. کی کا مطلب ہے بچا نہ ہمیں. عذاب آپ کو پتہ جی، عذاب نار آگ دوزخ. اس کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں جی. اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. یہ مسلم کی 27 حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے. پاک صاف ہر طرح سے وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 100 دفعہ استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اور دوسرا انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی چلیں گے، تو کوشش کیجیے اس کو ضرور پڑھیں. اگر چاہیں تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اس جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، تو کوشش کریں. اس کے اندر کیا ہے جی؟ دنیا اور آخرت کی حسنات ہیں اور عذاب سے بچنے کی دعا ہے. یہ دعا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ بہت سے اس کے آپ کو فائدے ملیں گے. جی واقعنا اور بچا ہمیں عذاب سے، نار سے. جی سسٹر انس پڑھیں گے آپ؟ وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے. جی سسٹر افشین ناصر. وا اور ای بچا نہ ہمیں عذاب سے الناری آگ کے. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. وکیہم، وکینا تھا اب ہم ہے. ہم پہلے نا تھا، ہم یہ والا اس طرف جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. سسٹر کون سی ہنس نے سب سے پہلے لکھا، سسٹر زاہدہ نے غلط لکھا، افشین ناصر، سسٹر نرگس اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی وکینا میں کتنے الفاظ یعنی کہ کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ واو کی سر ہیم اور ہم ایک ہی نہیں ہوتا؟ ایک ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ انہیں کہنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ایک مسلمان کے گناہ جڑتے ہیں، بیماری پر، صبر کرنے پر، درد تکلیف پر، مشکلات پر، بالکل سارے ہی ہوں گے. چلیں اب ذرا غور کیجئے گا. نماز کے پڑھنے
آپ اگر نماز پڑھ لیں، نماز کے پڑھنے کے بعد ایک اہم دعا ہے، اب دیکھیں اس کی اہمیت کو ذرا سنیے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے کیا پکڑا؟ ہاتھ پکڑا۔ پھر کیا کہا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ تو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ آج ہی کوشش کریں یاد کر لیں۔ اس کے میننگز اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہے، اس میں کوئی میرا خیال عربی کا لفظ نہیں ہے ما سوائے ان آ انی۔ تو باقی سارے ذکر ذکر، شکر شکر، اور عبادت عبادت۔ حسن آپ جانتے ہیں اچھی، تو الحمدللہ جی ماشاءاللہ بہت سے سسٹرز بردر کو یہ آتی ہے، اگر نہیں آتی تو آج اس کو سیکھ لیجئے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا۔ جب کسی کو کوئی چیز بتانی ہوتی ہے، تھوڑا امسس کرنا، تو اس کو ہاتھ سے ذرا پکڑ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی مجھے تم سے محبت ہے، پھر کہا میں وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ذرا غور کریں اس پہ۔ تو یہ دیکھیں 4 چیزیں اس میں ہیں۔ دعا کی اہمیت کا احساس کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو مت چھوڑنا، اس دعا کو مت چھوڑنا۔ تو اس کی اہمیت کو دیکھ لیجئے، 4 باتیں اس کے اندر ہیں، غور کیجئے گا، ان 4 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ اب اس کا ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم، چلیں آگے چلتے، اللہم اے اللہ، ہم کافی دفعہ اس کو پڑھ چکے۔ آ انی، آ ان اور نی، آئین ہوتا مدد کر، نی میری۔ ذرا غور کیجئے گا، اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ آئینی، مدد فرما، مدد کر میری۔ کس پر؟ اللہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، پر۔ ذکر، ذکری کا، تیری یاد پر۔ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر۔ وش، اچھا یہ کا تو اس کو ایک لگ گیا، شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر۔ واہ اور شکر، شکر ہم اکثر کہتے ہیں شکر الحمدللہ، کا تیری یا تیرا، ٹھیک ہے، اور تیرا شکر کرنے پر۔ یعنی ہم نے، چلے اس کی اہمیت میں بعد میں بتا دیتا ہوں اس کا۔ تو کیا جی، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، وحسن، اچھی عبادت کا، تیری عبادت۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اے اللہ اگرچہ میں نے اب بھی یہ نماز پڑھی ہے، مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جس طرح کہ اس کو پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ تو اس کے ڈیفرنٹ پہلو ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ میننگ وہ ہو سکتے ہیں، سوچ ہو سکتی ہے، تو یہ ساری اس کی ہے۔ ذکر کیا ہے جی؟ انسان اللہ کو یاد، جی میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے، برحال یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہی ہے جو کال کر رہے ہیں۔ ذکر، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا کے کاموں میں نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا ہے جی؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا۔ جب ہمیں کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہم شکر ادا نہیں کرتے، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ تو کوشش کیجئے جب آپ کو کوئی چیز ملے تب بھی آپ شکر ادا کریں، جب ہم خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں یا کسی مسئلے مسائل میں پڑیں تو پھر ہم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ یوں کیوں ہوا، یا اللہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا۔ یہ کوشش کیجئے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔
اچھی عبادت مثلاً اکثر نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر میرے اس میں فرض یعنی کہ تیزی سے پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اچھی عبادت کرنی چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آ جائے، تو اس طریقے سے پڑھیں، بالکل سکون کے ساتھ پڑھیں۔ الحمدللہ آج ہمارا نماز کا پورشن کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر آپ نے بالکل تسلی کے ساتھ اور میننگز کو دھیان ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازیں جب اچھی ہوں گی تو آپ کی زندگی کے اندر کتنے اچھے اثرات، پازیٹیو اثرات آئیں گے۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ تیری بہترین عبادت ہو جائے جو تجھے پسند بھی آ جائے۔ الحمدللہ جی، کوشش ہم پوری کریں گے کہ اب بالکل آرام سے سمجھ کر نماز کو پڑھ لیں۔ جزاک اللہ جی۔ تو اللہ کے ساتھ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، حسنی عبادت، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جی سسٹر ساجدہ۔ اللہم اے اللہ، آئنی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جزاک اللہ جی۔ آپ پڑھیں گی سسٹر سائمہ، لیکن ساتھ ساتھ آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں کس کس کو یہ آتی ہے، یس اور نو، دعا پہلے یہ جی۔ الحمدللہ آتی ہے۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جزاک اللہ جی۔ جی بردر، جن کو اگر کسی کو یاد نہیں ہے کوشش کریں، دیکھیں بہت آسان میننگز ہیں، اور اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو مشکل ہو، کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کے اندر مشکل ہو، ٹھیک ہے؟ تو نہیں یاد تو آج یاد کر، ہوگی ابھی تک تو ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ اللہم، اکثر ہم دعائیں جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ آئنی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا ورڈ ہے، مطلب اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ذکر ہم نے پڑھا ہوا ہے، کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، شکری کا شکر الحمدللہ ہم کہتے رہتے ہیں، واو کا مطلب ذکر کرنے پر، اور تیرا شکر، حسنی عبادت، اور تیری عبادت کرنے پر۔ چلیں جزاک اللہ جی، ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، ابھی ہم نے کیا ماشاء اللہ جی۔ سسٹر کہہ رہی ہیں جی میں نے پہلے یہ کورس کیا ہوا ہے، تب سے میں نے یہ دعا سیکھی تھی، اور الحمدللہ آج تک میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جی، کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد۔ چلیں اسی وطاعت سے کہتے ہیں جب فرض نماز پڑھیں اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں، پلس سورہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملتا ہے، کوشش کیجئے۔ اور یہ استغفار والی بھی آج اگر اس سے پہلے اگر نہیں پڑھتے کوشش کریں صبح شام 100 ٹائم، تو اگر آپ صبح شام 100 ٹائم نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک ٹائم تو کر لیا کریں، کیا اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، 100 ٹائم۔ چلیں جزاک اللہ جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہماری ثنا رہ گئی تھی، ثنا، ٹھیک ہے جی۔ نماز چھوڑتے ہوئے سورہ فاتحہ سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ بھی آج سیکھیں گے۔ چلے اب ہم دیکھیں یہ کورس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا ورڈ ثنا کے اندر نہیں ہے جو ہمیں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں، یا تو لوئر کر لیں، میں آپ سے ایک ایک سے پوچھوں گا، اگر زیادہ لوگ پڑھیں گے بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شور ہو جائے گا نا، بہت زیادہ شور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جن کے ہینڈ ریز ہیں ایک ایک سے لیں گے، ایک ایک کو پوچھیں گے، تو وہ لوگ ہی ہینڈ ریز کریں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو پوچھا جائے گا وہ اس کورس سے ریلیٹڈ آپ نے بتانا، اپنے پاس سے کوئی میننگس ادھر ادھر نہیں کرنا،
اس کے میں نے پہلے ٹکڑے ہی پوچھنے ہیں. جی سب سے پہلے سسٹر نرگس، پہلے سسٹر بتائیں سبحانہ کا اس کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ سر جی سبحانہ کا 2 ٹکڑے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، سبحان کا کیا مطلب ہے؟ سبحان پاک ہے، کا تو واہ، بے شک، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی سسٹر ادیبہ انجم آگے ہے اللہم. اے اللہ. چلیں جزاک اللہ. جی مس ندیم وَبِحَمْدِکَ اس کے ٹکڑے پہلے آپ نے بتانے ہیں مجھے. سر جی 4 ٹکڑے ہیں، با بی، واو 1 بی 2 اور حمدی 3 اور کا 4. ماشاء اللہ. کیا مطلب ہے اور بی کا اور مطلب؟ تعریف ہے تیرے لیے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا مجھے ایک ایک ورڈ کا میننگ بتانا آپ نے. واو کا واو مطلب کیا؟ اور بی، بی کا کیا مطلب ہے؟ لیے، بی ساتھ ہوتا ہے سر، ادھر لیے آ رہا ہے. حمد تعریف کا تیری. بی کا مطلب ہے ساتھ. ٹھیک ہے، حمد جی تعریف شکر کا تیری یا تیرا. ٹھیک ہے سسٹر. جی ٹھیک ہے، ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیے بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے آپ. جی جزاک اللہ. جی سسٹر افشین ناصر و تبارک کتنے ٹکڑے ہیں؟ سر اس کے 3 ٹکڑے ہیں، با کتنے؟ تبارہ 2 ٹکڑے ہیں سر. ٹھیک ہے، واو کا مطلب کیا ہے؟ با اور تبارک، وا کا مطلب اور، تبارک کا برکت. جزاک اللہ. جی سسٹر زاہدہ شاہد اسم کا. سر 2 ٹکڑے ہیں، اسم اور کا. ہاں کا مطلب تیرا اور اسم کا مطلب نام. جزاک اللہ. چلیں بہت شکریہ. آگے کوئی نہیں ہے، پھر واپس آ رہے ہیں ہم سسٹر نرگس کی طرف. وتعالی. وا تعالی 2 ٹکڑے ہیں سر جی، واو اور تعالی بلند و بالا. جزاک اللہ. جی سسٹر ادیبہ انجم جدو کا. سر 2 ٹکڑے ہیں، جدو بزرگی کا تیری. ہاں جی، جد جو ہے نا، جد جد بزرگی، اباء و اجداد سے بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے آگے جی مسز ندیم. جی ولا الہ. سر جی 3 ٹکڑے ہیں، واو لا الہ، واو اور لا نہیں، الہ معبود. جزاک اللہ. بس آپ نے زندگی کے اندر اسی طرح اس کو نا ترجمہ کرتے جانا. جی سسٹر زاہدہ شاہد غیر کا. ہاں 2 ٹکڑے ہیں سر، غیرو اور کا، ٹھیک سوائے ہے، تیرے. سوائے تیرے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ سوائے تیرے غیر نہ بھی ہو سکتی ہے. چلیں اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. جی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدی کا اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا جدو کا تیری بزرگی، و لا الہ اور نہیں ہے کوئی موجود غیر سوائے. ماشاءاللہ جی آپ سب نے اس کورس کو کیا اور اس میں سے آپ نے الحمدللہ میننگز کو دیکھ لیا. جی اب دیکھتے ہیں ثنا. ثنا کیا جی؟ ثنا کے اندر حمد اور تسبیح ہے. تو حمد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. تسبیح ہوتا ہے نقائص کی نفی. اب ایک ایک ورڈ کو ہم ذرا جلدی سے گزارتے ہیں. سبحانہ پاک کا تم. ارے کون ہے یار یہ؟ دیکھ رہا کون ہے؟ اللہم اے اللہ، وابی حمدی کا، وابی اور ساتھ تعریف تیرے، تمام تعریف اور شکر. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم اے اللہ کمزور نہیں ہے. سبحانک اللہم اے اللہ، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. وبحمدی کا تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے. جب تک سچی تسبیح نہ ہو، سچی تعریف اور شکر
نہیں ہو سکتا۔ کامیاب شخصیت کا راز مثبت رویہ رکھنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ ہمیشہ آپ پازیٹیو رہیے، شکر ادا کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں جی۔ سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ اب میں ذرا آپ سے نہیں پڑھاتا کیونکہ ٹائم ہمارا کافی زیادہ چلا گیا، آگے بھی ہم نے وہ کرنا ہے۔ و تبارک، یہ کا جو ہے نا جڑا ہوا ہے برکت والا، جیسے مبارک برکت والا۔ تبارک میں کا اسم زمین ہے، بلکہ یہ فعل کا حصہ ہے، تبارک کا حصہ ہے۔ اسم کا دو ٹکڑے، نام اور اسم، نام اور تیرا، کا تیرا۔ و تعالی، بلند و بالا، عالی شان، ٹھیک ہے۔ جدو کا جد، اور کا بزرگی تیری، جد امجد، ابا و اجداد سے، اس کو انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے۔ تیری بزرگی ہے، تیری مجسٹی سب سے بلند ہے، کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران یا بادشاہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیر سوائے کا تیرے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ جی، ہمارا قرآن پورشن تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، چلیں اگلے کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ فعل ماضی میں ہم نصرہ، خلقہ، ذکرہ اور ابدا 4 ٹیبل کریں گے۔ پہلے ہم نے 3 کیے ہوئے تھے، آج انشاءاللہ ہم 4 کر رہے ہیں۔ گرامر ہم کرتے ہیں جی ٹی پی آئی سے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الفاظ کلمے کی کتنی قسمیں جی؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام، جیسے کتاب مکہ، صفت مسلم مومن مشرک۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ شروع میں ال لگا ہوگا، آخر کے اندر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون، یا نون اور الف تا ہو سکتا ہے۔ فعل الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں کسی کے کام کے کرنے، ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں کیا جی؟ زمانہ پایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ زمانہ ہوتا ہے۔ حرف جو 2 اسموں یا فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ تو ہم نے پڑھا تھا اسم کے ساتھ یہ ہم کا، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا۔ پھر ہم نے حرف میں کہا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور اسی طرح ہم نے لہا بھی کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ربنا، اسی طرح ہم نے ربوہا بھی کہا تھا۔ فعل میں اسی طرح 3 حروف سے بنتے ہیں جی فعل، 3۔ فی الحال ہم یہ 3 والے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے جی۔ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ اس میں آگے فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، ابھی ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ فعل امر، حکم دینا ہے، گزارش کرنا، تو یہ انشاءاللہ یہ دونوں مڈ کے بعد پڑھیں گے، مڈ تک آپ کا فعل ماضی ہوگا۔ فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، جو ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے کہا جی اس طرح کے فعل کے طرح جی نمونے یہ 9000 بار ہر لائن میں تقریباً آپ کو ایک نظر آئے گا ماضی کا۔ فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ یہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی ریویژن کر چکے ہیں۔ حل فعلا، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، حل فعلتا، نام فعلتو، حل فعلتم، نام فعلنا۔ تو یہ اوپر والے بالکل سیم، فعلا فعلا میں جاتا ہے، فعلو فعلو میں۔ یہ تا کو تو میں بدلتے ہیں اور تم کو نا میں بدلتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ شروع سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں جی۔ کچھ سوالات لیتے ہیں، بہرحال میں جلدی سے اس کو گزارتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹیبلز پہ آ جائیں۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ ویڈیو دیکھیں بعد میں تو آپ کو یہ دیکھ سکیں۔ فیکم رسول ہو، تم میں سے اس کا رسول ہے جی۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آج کے سبق میں ہم 4 ٹیبل کریں گے۔ نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکرہ۔ نصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، ذکرہ ذکر کیا اس نے جی۔ میں کروا دیتا ہوں ایک دور، پھر باقی آپ لوگوں سے کرواتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے کہا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ اچھا اس میں آئے گا نصرہ، یہاں پہ کیا آئے گا؟ نصرہ۔ چلیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں نصرت،
جیسے نصرت ہوتا ہے نا، نصارت، اس پہ جزم ہوگی. یہ ساروں میں اسی طرح ہی چلے گا. جی سب سے پہلے لیتے ہیں جی سسٹر ساجدہ کو. نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ. جی سسٹر افشین ناصر کیجیے آپ. نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ. جی سسٹر افشین، اچھا ریحانہ، ڈاکٹر ریحانہ دو رین کر دیا پہلے ہے آپ پتہ شاید. چلیں. نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ بچے. چلیں مسز ندیم آپ بھی کر دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ناصرات اس عورت نے مدد کی. جی سسٹر نرگس اور سسٹر زاہدہ شاہد ایک سوال کریں گے، ایک جواب دیں گے. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نصرہ نصروں میں جواب جائے گا. جی سسٹر. هل نصر نعم نصرہ، هل نصروا نعم نصرو، هل نصرت نعم نصرتو، هل نصرتم نعم نصرنا. جزاک اللہ جی. اچھا ایک ورڈ ہوتا ہے زیدن، اصلی حالت یا کرنے والا تو کہیں گے ہم زیدن، زید نے، آبجیکٹ زید کو، ٹھیک ہے، زیدن زید کو. اب ہم اس کے ساتھ زیدن لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ زیدن. سوری. جی سسٹر افشین ناصر آپ سوال کریں گی، سسٹر مسز ندیم جواب دیں گی. هل نصر زيدا نام ناصرہ زیدن، هل نصروا زيدا نام ناصر زیدن، هل نصرت زيدا نام نصرت زیدن، هل نصرتم زيدا نام نصرنا زیدن. جزاک اللہ. جی سسٹر مسز ندیم، حل نصر زیدن کیا اس کے میننگز ہوں گے؟ کیا زید نے، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے. سب سے بہترین ہے حل، کیا نصرہ اس نے مدد کی زیدن زید کی. کیا اس نے مدد کی زید کی؟ نام نصرہ زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی. تو اس طریقے سے کر لیں. ابھی آپ لیول 1 پہ ہے، پھر آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آتی جائے گی. نصرہ اس نے مدد کی، زیدن زید کی. حل نصرو کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ جی ہاں ان سب نے مدد کی. آپ نے مدد کی، میں نے مدد کی. اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں گے. جی حل نصرتم زیدن جواب دینا ہے. جن لوگوں نے یہاں پہ ریویژن نہیں کی وہ چیٹ باکس میں لکھتے ہیں. نام نصرنا زیدن. بالکل ٹھیک ہے جی. تا، اب یہ دیکھیں تا ہے، تا کو ہمیشہ تو میں بدلنا ہے. اور وہاں پہ ذرا اس کو بڑا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نا آپ کو نظر نہ آئے. یہ دیکھو تو. چلیں اگلا ٹیبل ہے جی خالقہ اس نے پیدا کیا. خالقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلق تا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. جی نصرت یاسمین کیجیے آپ. سسٹر نصرت یاسمین انمیوٹ کیجیے. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. جزاک اللہ میری بہن. جی سسٹر دیبا انجم. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، تو آپ میں نے
خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا آپ ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ جی، یاد رکھیے. چلیں، یہ یہ والے یہ واحد ہے، ٹھیک ہے. یہ والا یہ والا یہ والا یہ جمع کے ہے، ٹھیک ہے. یہ والا مؤنث کا ہے. اب آپ کو لکھنا آئے گا جی اسم فعل حرف کی آؤٹ ون، اسم فعل حرف کی بنیاد پر آپ نے اس کو آؤٹ کرنا ہے، واحد جمع کی بیس پہ کرنا ہے یا مؤنث مذکر کی پر کرنا ہے. خلق کا جمع ہے خلقو، خلق تا کا جمع ہے خلق تم، خلق تو کا جمع ہے خلق نا، ٹھیک ہے. اس کی بھی اب آپ نے کو پریکٹس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ جی. جی سسٹر نرگس سوال کریں گی، سسٹر افشین ناصر جواب دیں گی. هل خلق ما خلق هل خلقوا ما خلقوا هل خلقت ما خلقت هل خلقتم ما خلقنا. چلیں جزاک اللہ جی. سسٹر افشین ناصر آپ جواب دے رہی تھی. جی سسٹر افشین ناصر جواب دے رہی تھی جی نا. جی جی سر میں جواب دے رہی تھی. یس اچھا سر. سسٹر، ہاں یہ کیا لکھا آواز ہوا ہے؟ صرف ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نہیں جی کہتے کہ سر. تو ماں کیوں آیا ہوا؟ ماں کا کیا سر مطلب ہے؟ اس لیے آیا کہ نہیں کے لیے، کہ ہم نے نہیں پیدا کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اچھا وہ تو ہم لا لگاتے ہیں. سر جو انسانوں کے لیے جاندار چیز ہے اس کے لیے ماں لگتا ہے، اور جو بے جان چیز ہے اس کے لیے لا لگتا ہے. کیوں سسٹر زاہدہ یہ صحیح کہہ رہی ہے میری بہن؟ سسٹر جی سر. زاہدہ نہیں صحیح کہہ رہی ہیں؟ جی اچھا. تو اگر میں ابھی کوئی چیز لے آتا ہوں، کوئی اور لے آتا ہوں ایسی، تو وہاں پہ لا لگا دیں گی؟ سر یہ ماضی کے ساتھ لگتا ہے نا ماں. تو آپ تو کہہ رہی ہیں ہاں جی، تو لا کہاں پہ لگتا ہے؟ مظاہرے کے ساتھ سر جی. ٹھیک ہے. یاد رکھیے جی گا ماں، یاد رکھنے کا کیا طریقہ آپ لوگوں نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ ماضی ماں سے ماضی، ماضی کے اندر اگر میم سے نہ کی ماضی بات کریں، میں سے نہیں کی بات کریں تو کیا ہوگا؟ ماں ہوگا. اس ماں سے یاد رکھیں، ماضی سے ماں، سر ٹھیک میں ہے. نے یہ والی ماضی. بات شاید کسی اور چیز سے کنفیوز کر دیا، جاندار اور بے جان والا. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. شاید ہم نے اسٹارٹ میں کچھ پڑھا تھا اس بارے میں، کچھ وہ بتا دیں گے کہ مار اس کا کیا تھا. ماں کے تو 3 میننگز تھے نا. کوئی بتائے گا ماں کے کتنے میننگز کون کون سے ہیں؟ جو سر کیا جی ماں کیا اور نہیں. کیا، یہ 3 میننگز ہیں، ٹھیک ہے. کیا کیا کے میننگ میں اس طرح سے ہوتا ہے بے جان اور جاندار والا کچھ؟ نہیں فی الحال تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. کیا جو ہے نا کہ بعض جگہ پہ کیا کہ اس میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل اس کی آتی جائے گی. اب شیئن اور شیئن. جی سسٹر ساجدہ سوال کر لیں گے اور سسٹر زاہدہ جواب دے دیں گی. هل خلق شيئا ما خلق شيئا هل خلقوا شيئا ما خلق شيئا هل خلقت شيئا ما خلقت شيئا هل خلقتم شيئا ما خلقنا شيئا. چلیں جزاک اللہ جی. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. جزاک اللہ جی. بردر غلام نبی. خلق السماواتی، خلق پہلے ہی السماوات. آتا ہے. چلیں جی. حل خلقتا تو، ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ ہے جی ذکر کا.
ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکر ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکر تم میں نے ذکر کیا، ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ کوئی اور لوگ بھی آئیں جی، بس صرف چلیں مسز ندیم کیجیے آپ۔ ذاکرہ اس نے یاد کیا، ذاکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرتا آپ نے یاد کیا، ذکر تم میں نے یاد کیا، ذکر تم آپ سب نے یاد کیا، ذکرنا ہم سب نے یاد کیا، ذکرت اس عورت نے یاد کیا۔ جزاک اللہ جی، بردر کلام نبی۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذاکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکر تو میں نے ذکر کیا، ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ جی، سسٹر افشین ناصر کیجیے۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ جی، میری بہن ساجدہ، سسٹر ساجدہ۔ زکارہ اس نے ذکر کیا، زکرو ان سب نے ذکر کیا، زکرتا آپ نے ذکر کیا، زکرتو میں نے ذکر کیا، زکرتم آپ سب نے ذکر کیا، زکرنا ہم سب نے ذکر کیا، زکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ جی، سسٹر افشین ناصر وہ بچی نہیں آ جائیے؟ نہیں سر، اس کے پاس میرے خیال میں اس کا لنک شیئر نہیں ہے، کلاسز لے رہی ہے ویسے ہی وہ سے دیکھ کے یوٹیوب وغیرہ سے، جو لنک سینڈ کرتی ہوں میں اس سے، پرانی والی لے رہی ہے، یہ نئی والی اس سے پتہ نہیں، میں آج گئی تھی وہاں پہ ان کے گھر، ورنہ وہ میرے ساتھ لے لیتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک وہ میں دیکھ رہا تھا، ورنہ میں کہا ان سے بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی۔ زکرو، اب دیکھیں زکرو کا پہلے ترجمہ کریں گے، ان سب نے یاد کیا یا ان سب نے ذکر کیا اللہ کو، ٹھیک ہے جی۔ ذکر تم، کیا آپ نے یاد کیا؟ آپ نے، چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے جی ابدا، ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدت اس عورت نے عبادت کی۔ جی سسٹر افشین ناصر کیجیے۔ سسٹر افشین ناصر۔ ہیلو، آبدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدت اس عورت نے عبادت کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈاکٹر ریحانہ جی بچے۔ عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ جزاک اللہ بچے۔ چلیں سسٹر زائدہ کیجیے آپ۔ آبادہ اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدت اس عورت نے عبادت کی۔ جزاک اللہ جی، مسز ندیم کیجیے۔ آبادا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدت اس عورت نے عبادت کی۔ چلیں جزاک اللہ جی، ذرا چیٹ باکس میں لکھیں وَعَبَدْنَا۔ ہم نے عبادت جی ابد تم کا واحد بتانا، اب یہ دیکھیں وہی چیز آ گئی ہے، اس کا واحد بتانا ہے آپ نے۔ حال ابد اللہ، اچھا آگے ابد
तल्लाह, क्या होगा नाम? चले, नुक्ता तालीम जी बड़ा ज़बरदस्त है। तीसरा होमवर्क कार्ड से पढ़िए। इस कोर्स के साथ दिया गया जो पॉकेट है उसके अल्फाज के मैंने उसमें रखे हुए हैं, तो सारों को उसको कोशिश कीजिए उसके अपनी पॉकेट में रखें, उसको साथ साथ रिपीट करते रहें। तो कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 5 दफ़ा उसको लाजमी रिपीट कीजिए, ठीक है। उसको दोहराइए, ख़ास तौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। आपका सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है जी। कोशिश कीजिए कि आप इस काम को करना ना भूलें, वरना शैतान आपको बासानी बुला देगा। अल्लाह ताला से वादे की मैं पॉकेट बुक को अपनी जेब से नहीं हटाऊंगा यहाँ तक कि आप इस कोर्स के सारी मायने याद हो जाए, सारा कोर्स हो जाए, तब भी इसको आप रिपीट करते रहें। हमारे पास कुरान ख़त्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक हैं, तो ये आदत आपको सारा कुरान, सारे कुरान को समझने खूब मदद देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक नंबर 10 हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिए। 10वां फूल आपके पास, ये आपको याद दिलाता रहेगा। इंशाल्लाह एंड के अंदर एक बड़ा बुक आपके पास आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 232 अल्फाज हमने इस कोर्स में सीखने से उसमें से 116 सीख चुके हैं, और हमने यहाँ पे 41,111 अल्फाज सीखने, उसमें से तकरीबन 28,854 अल्फाज को सीख लिया है। 28,854 टाइम्स आने वाले कुरान पाक में अल्फाज को सीख चुके हैं। 7 उम्र को याद रखिए, 2 तिलावत के, मुसहफ से पढ़ने के, हाफजे से, जो कुछ आपको याद होता है उसको लाजमी पढ़िए। तो अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, लफ्ज़ी तर्जमा कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए, और यहाँ से आप अपनी वीडियो को देखिए, वीडियो को से मदद लें, जो क्या कहते हैं इसको, स्लाइड्स हैं, इनसे मदद लें, बुक से मदद लेकर आप अपने जितने भी होमवर्क हैं सारे कीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपका होमवर्क हो जाए। याद रखिए कि आप मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ने आपको कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान के इस क्लास में सीखने में हमारी मदद हुआ। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे साथ एक्टिविटीज सिक्योरिटीज जितने लोग भी इसमें शामिल हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अच्छा जी, अनाउंसमेंट है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह हमारी रिवीजन होगी। 7:40 पे मोस्टली हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाती है और 8:40 पर होगी। तो मिड क्विज के बारे में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी नेक्स्ट मंडे को। तो मिड क्विज आपका होगा 11/11, यानी कि कल के दिन, एक हफ्ता बाद। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे तरीके से इसके सारे जितने भी रिवीजन है उसको करते रहें, ताकि आपके लिए आसानी हो। टीचर बनिए, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। या हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, याद करने, अमल करने और भुलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर